پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے جیل بھرو تحریک کے لیے 4 لاکھ کارکنوں کی گرفتاریوں کا ٹاسک دے دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکن اپنے قائد کی کال پر لبیک کس طرح کہیں گے، اس کے جواب کا تو سبھی کو انتظار ہے، مگر اس سے پہلے ایک جائزہ لیتے ہیں کہ جیل بھرو تحریک ہے کیا، خطے میں ایسی تحریکیں کب چلیں، کس طرح کے انجام کو پہنچیں اور کیا نتائج حاصل کر سکیں۔ تیاری کر لیں، ہم نے جیل بھرو تحریک کرنی ہے۔ عمران خان کی جیل بھرو تحریک کس انجام سے دوچار ہوگی، اس کے لیے تو کرنا ہوگا وقت کا انتظار، مگر اس سے قبل یہ ضرور جانچا جا سکتا ہے کہ جیل بھرو تحریک ہے کیا اور اب تک چلائی گئی ایسی تحریکیں کیا نتائج دے سکیں۔ جیل بھرو تحریک کو مطالبات کی منظوری کے لیے حکومت کو دباؤ میں لانے کا ایک حربہ کہا جا سکتا ہے، جس کا مقصد رضاکارانہ گرفتاریوں کے ذریعے اپنی عوامی مقبولیت ثابت کرنا بھی ہے، تو ساتھ ہی ایسی سیاسی جماعت یا گروہ کا تاثر قائم کرنا بھی جس کے لیے عوام ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہوں۔ ہدف ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جیلوں میں جمع کرنا کہ ریاست کے لیے ان زندانوں کا انتظام سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ بر صغیر میں گرفتاریوں کو سیاسی حربے اور حکومت پر دباؤ کے لیے استعمال کی روایت قیام پاکستان سے قبل کی ہے۔ بر صغیر میں سب سے پہلے کانگریس کے رہنما موہن داس گاندھی نے سول نافرمانی اور ہندوستان چھوڑ دو تحریک میں جان ڈالنے کے لیے اجتماعی گرفتاریوں کا طریقہ کار اپنایا۔ اس تحریک میں 60,000 سے زائد افراد گرفتار ہوئے، جن کی اکثریت بغیر کسی مقدمے کے تقسیم ہند تک قید رہی۔ یوں یہ تحریک فوری طور پر اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ 1947 میں مسلم لیگ نے خضر حیات توانا کی یونین وزارت کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک شروع کی، جس دوران احتجاج کو مؤثر بنانے کے لیے از خود گرفتاری کی مہم چلائی گئی۔ پولیس ان مسلم لیگی رضاکاروں کو گرفتار کر کے شہر سے دور چھوڑ دیا کرتی تھی۔ پھر قیام پاکستان کے بعد بڑی تعداد میں جیل بھرو تحریکیں چلیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف PNA کی تحریک کی ابتدا بھی رضاکارانہ گرفتاریاں پیش کرنے سے ہوئی۔ یہ جڑی ہوتی ہیں تحریکیں سول نافرمانی کے ساتھ۔ کوئی قانون ہوتا ہے، آپ اسے توڑتے ہیں، دفعہ 144 لگی، آپ اس کو وائلیٹ کریں گے، کبھی پکڑو۔ بھٹو صاحب کے دور میں بھی لوگوں نے گرفتاریاں دیں، قانون شکنی کے ساتھ جڑی ہوئی تحریک ہے، اس کو سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک بھی کہتے ہیں۔ پاکستان میں کسی حد تک اگر کوئی ایسی تحریک ملتی ہے جس میں جیلیں بھرنے کی کامیاب کوشش ہوئی تو وہ تحریک بحالی جمہوریت جو MRD کے نام سے معروف ہے کہی جا سکتی ہے، جس دوران مارشل لاء کے خاتمے اور جمہوریت کی بحالی کی مزاحمتی جدوجہد میں شدت لانے کے لیے جیل بھرو تحریک شروع کی گئی۔ ضیاء الحق کے خلاف 1981 میں شروع ہونے والی MRD کی تحریک کا زیادہ زور صوبہ سندھ میں تھا، جبکہ پنجاب کی شمولیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ MRD کے پلیٹ فارم سے رضاکارانہ گرفتاریوں کی اس تحریک میں تقریباً 15,000 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اکثر جیلوں میں گنجائش سے 3 گنا زیادہ قیدی ہو گئے۔ اسیران میں وکیل، سیاسی رہنما اور کارکنوں کے علاوہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ شامل تھے، جس نے حکومتی ایوانوں میں ہلچل مچا دی۔ 1986 میں MRD کے پلیٹ فارم سے ضیاء حکومت کے خلاف دوسری مرتبہ جیل بھرو تحریک شروع ہوئی، جسے کوڑوں اور تشدد سے دبایا گیا۔ یہ تحریک ضیاء الحق کے اقتدار کے خاتمے میں تو ناکام رہی، مگر اس آمرانہ دور کو عوامی طور پر غیر مقبول ضرور کر گئی۔ 1994 میں مہاجر قومی موومنٹ کے پلیٹ فارم سے جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا گیا، جس میں بنیادی مطالبہ کراچی میں پارٹی کے خلاف آپریشن کو ختم کیا جانا تھا۔ 18 نومبر 2004 کو جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد نے وارننگ دی کہ اگر حکومت نے ان کی جماعت کی 28 نومبر کی مشرف کی وردی نہ اتارنے کے اعلان کے خلاف ریلی میں رکاوٹ ڈالی تو جیل بھرو تحریک شروع کر دی جائے گی۔ 6 نومبر 2007 کو خیبر پختونخوا کے وکیلوں نے ملک میں ایمرجنسی کے خاتمے اور آئین اور چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی کے لیے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا۔ 13 نومبر 2007 کو پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں کی جانب سے ایمرجنسی اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی نظر بندی کے خلاف احتجاج کیا۔ پولیس نے سیاسی جماعتوں کے 100 سے زائد کارکنوں کو گرفتار کیا، جس پر پیپلز پارٹی نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا۔ 15 جنوری 2018 کو تحریک لبیک کے مولانا اشرف جلالی نے مطالبات کی منظوری کے لیے 27 جنوری 2018 سے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا۔ ان کے مطالبات تھے کہ رانا ثناء اللہ استعفیٰ دیں اور تحریک کے کارکنوں کا ازالہ کیا جائے۔ PTI کے چیئرمین عمران خان بھی اس سے قبل 8 اکتوبر 2022 کو میاں والی کے جلسے میں پارٹی کارکنوں کو دھمکیوں کے خلاف جیل بھرو تحریک چلانے کا اعلان کر چکے ہیں۔
جس کو بعد ازاں بغیر کسی عمل درآمد کے بھلا دیا گیا۔ اور اب 4 فروری کو عمران خان نے اپنی پارٹی کے رہنماؤں کی گرفتاریوں کے خلاف جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا، پھر اسے 90 روز میں اسمبلیوں کے الیکشن سے مشروط کر دیا، جس کا نتیجہ ابھی باقی جبکہ غلغلہ کافی زیادہ ہے۔ کیا تحریک انصاف لاکھوں کارکنوں کی گرفتاریاں پیش کرنے میں کامیاب رہے گی؟ تحریک انصاف کی ایک ٹھیک ہے بہت بڑی فالوئنگ ضرور ہے، لیکن کیا ایسے لوگوں کی تعداد موجود ہے جو اس کا اگر یہ کوئی تحریک اس قسم کی ہوتی ہے تو آپ کو ہزاروں میں جو ہے آپ کو والنٹیئرس چاہیے ہوتے ہیں، تو کیا آپ کو والنٹیئرس مل جائیں گے؟ دوسری جانب عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے، سڑکوں پر بھی نہیں نکلیں گے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا کارکن گرفتاریوں کے لیے خود تھانوں میں پیش ہوں گے؟ اگر خود پیش ہوں گے تو گرفتار کس جرم میں ہوں گے؟ کیا ملکی قانون بلا جرم رضاکارانہ گرفتاریوں کی اجازت دیتا ہے؟ اگر گورنمنٹ 144 نہیں لگاتی ہے شہر میں، یہ مظاہرے کرتے رہے اپنے شہر میں، انہیں گرفتاری نہیں کرے گا کوئی۔ اگر گرفتاری کی تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کا رسپانس کیا ہے پبلک کا۔ اگر وہ اور اوور ویلمنگلی اس کے سپورٹ میں آتے ہیں تو پھر گرفتاری، ویسے ہی جیل میں جگہ نہیں ہے، کہاں رکھیں گے؟ تھانوں میں کہاں اتنی جگہ ہے؟ کچھ تجزیہ کاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کا کمال یہ بھی ہے کہ وہ ماضی کی سیاسی ناکامیوں کو بھلا کر نہایت اطمینان سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جیل بھرو تحریک بھی سول نافرمانی کی تحریک کی طرح کا سیاسی اعلان ثابت ہو۔ جیل بھرو تحریک کامیاب ہوگی یا نہیں؟ اس سے قبل یہ سوال زیادہ اہم اور دلچسپ ہے کہ جیل بھرو تحریک کا آغاز بھی ہو سکے گا یا نہیں۔ کچھ سیاسی پنڈتوں کے خیال میں حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے اعلان کردہ یہ تحریک خود تحریک انصاف کے لیے درد سر نظر آتی ہے کہ اس کا کامیاب آغاز کب اور کیسے کرنا ہے۔ کیمرامین خالد گردیزی کے ساتھ عدیل وڑائچ، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائچ کی ایک خصوصی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔